أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فسبح باسم ربك العظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. हमने तुम्हें पैदा किया है तो तुम तस्दीक क्यों नहीं करते। क्या तुम देखते हो वो मनी जो तुम डालते हो, क्या तुम उसको पैदा करते हो या हम पैदा करने वाले हैं। हमने तुम्हारे दरमियान मौत को तय किया है और हम इस बात से आजिज नहीं हैं कि तुम जैसे लोग तब्दील कर दें और तुम्हें एक ऐसी ज़िंदगी में तब्दील कर दें जिसको तुम नहीं जानते, और तुम्हें पैदा कर दें ऐसी ज़िंदगी में जिसको तुम नहीं जानते, और तुम पहली ज़िंदगी तो जानते हो तो तुम नसीहत क्यों हासिल नहीं करते।
کیا تم نے دیکھا وہ جسے تم کاشت کرتے ہو؟ کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو خشک روندی ہوئی گھاس بنا دیں، اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو خشک چورا بنا دیں، تو تم تو باتیں کرتے رہ جاؤ گے کہ بے شک ہم تو تاوان میں پڑ گئے، بلکہ ہم تو محروم رہ گئے۔ کیا تم نے دیکھا ہے وہ پانی جس کو تم پیتے ہو؟ کیا تم نے یہ پانی بادلوں سے اتارا ہے یا ہم اتارنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہتے تو اس پانی کو کڑوا کر دیتے، تو تم شکر کیوں ادا نہیں کرتے؟ کیا تم نے وہ آگ دیکھی ہے جس کو تم جلاتے ہو؟ کیا اس کا درخت تم نے پیدا کیا یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے یہ سب چیزیں نصیحت بنائی ہیں اور مسافروں کے لیے سامان بنایا ہے۔ اے نبی، آپ پاکی بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی جو عظمت والا ہے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 57 سے لے کر آیت نمبر 74 تک کی آیات ہیں۔ اس سے پہلے 56 آیتوں کی تفسیر الحمدللہ بیان ہو چکی ہے، اور ان 56 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 2 قسم کے مضامین ذکر فرمائے۔ شروع میں قیامت کا ذکر کیا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو کیا صورتحال ہوگی، اور پھر اس کے بعد یہ ذکر فرمایا کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی تو روئے زمین کے جتنے لوگ ہیں وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک وہ جو بہت ہی اعلیٰ درجے کے دیندار اور مسلمان، جن کو قرآن مجید نے السابقون السابقون اولئک المقربون فرمایا، اور دوسرے اصحاب الیمین، دائیں جانب والے یعنی جنتی لوگ، اور تیسرے اصحاب الشمال، بائیں جانب والے یعنی جہنم میں جانے والے لوگ۔ اب آج جو آیات ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس کے شروع میں آیت نمبر 57 ہے جو سب سے پہلے آج کی مجلس میں ہم نے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 58 سے لے کر آیت نمبر 74 تک کی جو آیات میں نے آج تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تخلیق کے مختلف مظاہر ذکر فرمائے ہیں کہ دیکھو انسانوں کو کس طریقے سے پیدا کیا جاتا ہے، اور دیکھو زمینوں سے پیداوار کس طریقے سے اگائی جاتی ہے، اور دیکھو کہ سمندروں سے کڑوا پانی اٹھا کر کس طریقے سے بادلوں میں میٹھے پانی کے اندر تبدیل کر کے برسایا جاتا ہے، اور دیکھو یہ جو آگ ہے اور یہ جو گیس ہے اور یہ جو طرح طرح کی نعمتیں ہیں جن سے تم پکاتے ہو اور دہکاتے ہو، یہ تم نے پیدا کی ہیں یا ہم نے پیدا کی ہیں؟ یہ قدرت کے مظاہر ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نمبر 58 سے آیت نمبر 74 تک ذکر فرمائے ہیں، لیکن ان سب کا خلاصہ اور اجمال جو ہے وہ شروع میں آیت نمبر 57 میں ذکر کیا گیا، جو آج کی مجلس کی پہلی آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا تو تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ یعنی تم خود بخود پیدا نہیں ہوئے، نہ تم نے اپنے والدین کا انتخاب کیا، نہ پیدا ہونے کی جگہ کا انتخاب کیا، نہ خاندان کا انتخاب کیا، نہ موسم کا انتخاب کیا،
نہ سال کا انتخاب کیا، نہ مہینے کا انتخاب کیا، نہ دن کا انتخاب کیا، اور یہ تم نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا بلکہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ جب ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تم اس تخلیق کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ تو فرمایا نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ فلولا تصدقون کا مفعول حذف کر دیا گیا، اور اس کے مفعول کے اندر یہ بھی احتمال ہے کہ اس میں تخلیق مراد ہو، تو صورت میں مفہوم یہ ہوگا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم اس تخلیق کی تصدیق کیوں نہیں کرتے اور ہمیں اپنا خالق مالک کیوں نہیں مانتے، اور ہمارے احکام کو کیوں تسلیم نہیں کرتے، اور ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی بات کیوں نہیں مانتے؟ تو فرمایا نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نمبر 58، 59، 60، 61 اور 62 میں انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے، اور کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو پیدا فرماتے ہیں، کس طریقے سے اللہ تعالی انسان کی زندگی اور موت کے فیصلے کرتے ہیں۔ نہ انسان اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرتا ہے کہ مجھے کہاں پیدا ہونا ہے، کس خاندان میں پیدا ہونا ہے، میرے ماں باپ کون ہونے چاہیے، یہ انسان اس کا فیصلہ نہیں کرتا۔ اسی طرح جو موت ہوتی ہے اس کا بھی انسان خود فیصلہ نہیں کرتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نمبر 58 سے آیت نمبر 62 تک میں موت و حیات کی اسی حقیقت کو ذکر کیا ہے، اور یہاں سے بات شروع کی کہ افرأیتم ما تمنون۔ آیت نمبر 58 میں فرمایا افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے دیکھا بھی وہ منی، کیا تم نے دیکھی وہ منی جس کو تم ڈالتے ہو؟ میاں بیوی آپس میں ہم بستری کرتے ہیں، اور ہم بستری کے وقت جو منی ہے وہ خارج ہوتی ہے اور وہ خاتون کے رحم میں جاتی ہے، وہاں خاتون کے رحم میں انڈے ہوتے ہیں، وہ نکلتے ہیں، اور انسان کی مرد کی جو منی ہے اس کے اندر ملینز جو ہیں وہ جرثومے ہوتے ہیں، اور ان میں سے صرف ایک جرثومے سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اب کون سے جرثومے سے بچہ پیدا ہوگا اس کا نہ باپ فیصلہ کر سکتا ہے نہ ماں فیصلہ کر سکتی ہے، اور یہ بھی ڈاکٹر آج کل بتا رہے ہیں کہ مرد کی منی کے اندر ایکس کے جراثیم بھی ہوتے ہیں اور وائی کے بھی جراثیم ہوتے ہیں، دونوں طرح کے جرثومے پائے جاتے ہیں، لیکن خاتون کے رحم میں جو جرثومے نکلتے ہیں تو وہ صرف ایکس ہوتے ہیں، وائی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے مرد کا ایکس اگر عورت کے ایکس کے ساتھ ملتا ہے تو بچی پیدا ہوتی ہے، اور اگر مرد کا وائی عورت کے ایکس کے ساتھ ملتا ہے تو بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اور مرد کی منی کے اندر جو جراثیم ہے وہ ایک دو نہیں بلکہ ملینز کے اندر، ملینز کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ اس طرح خواتین کے اندر جو جرثومے نکلتے ہیں ہم بستری کے وقت، مباشرت کے وقت، وہ بھی سینکڑوں ہزاروں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ اب مرد کے جراثیم میں سے، جرثومے میں سے کوئی ایک خاص جرثومہ ہوتا ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی طے فرماتے ہیں کہ یہ جرثومہ اس خاتون کے فلاں جرثومے کے ساتھ ملے گا اور پھر بچہ پیدا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے دیکھی وہ منی جو تم ڈالتے ہو؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ میاں بیوی تو ہم بستری کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، اور مرد کی منی کا کچھ حصہ خاتون کے رحم میں جاتا ہے،
بسا اوقات تو وہ ضائع ہوتا رہتا ہے اور اس سے بچے کا استقرار ہی نہیں ہوتا، حمل کا استقرار نہیں ہوتا۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم ہوتا ہے تو مرد کی منی کے اندر جو ملینز جراثیم تھے ان میں سے کوئی ایک جرثومے کے بارے میں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، اور وہ خاتون کے اس انڈے کے ساتھ جا کر ملتا ہے اور پھر ماں کے رحم کے اندر بچے کی پرورش شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نمبر 59 میں فرمایا اَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ تم باپ ہو، تم تو ہم بستری کر کے فارغ ہو گئے، تمہیں تو یہی پتہ نہیں کہ حمل ٹھہرا ہے یا نہیں ٹھہرا، اور تمہیں تو یہی معلوم نہیں کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ حمل کا استقرار ہوگا یا نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ وہ خاتون کہ جس کو حمل ٹھہرا ہے بعض اوقات تو اس کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ مجھے حمل ٹھہر گیا ہے یا نہیں ٹھہر گیا، کچھ عرصے کے بعد اس کو اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، اور اگر پتہ بھی چل جائے تو خاتون کو کچھ پتہ نہیں کہ بچہ ہوگا یا بچی ہوگی۔ تو ماں باپ جو ہیں جن کو سبب بنایا گیا ہے اولاد کے لیے، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، اور اگر لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی تو اس کی شکل کیسی ہوگی، اور صحت مند ہوگا یا ہوگی یا ناقص ہوگا یا ہوگی، کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو، یعنی اس منی کو تم پیدا کرتے ہو، ام نحن الخالقون، یا ہم پیدا کرنے والے ہیں۔ تو آیت نمبر 59 میں اللہ تعالی نے بچے کی پیدائش کا ذکر کیا کہ ماں باپ اس کا سبب ہیں، لیکن نہ باپ کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پرورش کرتا ہے رحم کے اندر، نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماں جو ہے وہ پالتی ہے اور پرورش کرتی ہے اور وہ اس کے ہاتھ پاؤں بناتی ہے، اس کا چہرہ بناتی ہے۔ ان کو تو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ ماں کے پیٹ میں پیٹ ایک ہے، پھر اس کے اندر رحم ہے، رحم کے اندر جھلی ہے، اس جھلی کے اندر بچہ پرورش پاتا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس میں روح پھونکتے ہیں اور ایک مدت کے اندر 8-9 مہینے میں وہ بچہ باہر آتا ہے اور ایک جیتا جاگتے انسان کی شکل میں وہ اس دنیا کے اندر اپنا سلسلہ شروع کرتا ہے۔ تو آیت نمبر 59 میں فرمایا کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ پھر آگے آیت نمبر 60 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس طرح یہ زندگی تمہارے قبضے میں نہیں ہے اور بچے کی پیدائش تمہارے قبضے میں نہیں ہے، بچے کو بنانا، پیدا کرنا، اسے شکل دینا، اسے لڑکا بنانا یا لڑکی بنانا، یہ تمہارے بس سے باہر ہے۔ اسی طرح یہ جو موت ہے یہ بھی تمہارے بس سے باہر ہے۔ نہ زندگی تمہارے اپنے قبضے میں ہے، نہ موت تمہارے اپنے قبضے میں ہے۔ تو آگے آیت نمبر 60 میں فرمایا نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کو طے کر دیا۔ ہر شخص کی موت کا ایک وقت متعین ہے، اسے پتہ نہیں ہے، نہ اسے پتہ، نہ اس کے والد کو پتہ، نہ اس کی والدہ کو پتہ، نہ کسی اور کو پتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی جس نے ماں کے رحم کے اندر اس بچے کی پرورش کی ہے اور اس میں روح پھونکی ہے اور اسے جیتا جاگتے انسان کی شکل دی ہے، وہی پروردگار اس کی واپسی کا وقت بھی طے کرتا ہے۔ اس کو اللہ تعالی نے فرمایا نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کر دیا، یعنی طے کر دیا کہ کس نے کب مرنا ہے۔ اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ میں ارشاد ہے اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک لمحے لوگ آگے جا سکتے ہیں، نہ ایک لمحے پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے
جس طرح زندگی کو طے کیا ہے اس طرح موت کو بھی طے کیا ہے۔ تو آیت نمبر 60 کے شروع میں فرمایا نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کو طے کر دیا ہے۔ آگے اسی آیت نمبر 60 میں فرمایا گیا، آیت نمبر 60 اور پھر آگے 61 میں کہ وما نحن بمسبوقین، اور ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں، علی ان نبدل امثالکم، کہ ہم تم جیسے لوگ اس دنیا میں تبدیل کر دیں۔ وما نحن بمسبوقین، ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں، علی ان نبدل امثالکم، کہ ہم تم جیسے لوگ اس دنیا میں تبدیل کر دیں۔ یعنی آج تم ہو، تمہارے والدین ہیں، تمہارے بہن بھائی ہیں، تمہاری اولاد ہیں، لیکن یہ مت سمجھو کہ ہمیشہ ہمیشہ تم اور تمہارے گھر والے ہی اس گھر میں رہیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ سب ختم کر دیے جائیں اور دوسری مخلوق یہاں آ جائے، اور یہ دنیا میں ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ دنیا میں کچھ قیام نہ سمجھو کرو خیال، اس گھر میں تم سے پہلے بھی کوئی مقیم تھا۔ ہمارے دادا حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے گھر خریدا دیوبند کے اندر، جو ان کا آبائی وطن تھا، تو فرمایا کہ جب وہ میں نے گھر خریدا تو اس کے دروازے کے اوپر یہ شعر لکھا ہوا تھا کہ دنیا کا کچھ قیام نہ سمجھو کرو خیال، اس گھر میں تم سے پہلے بھی کوئی مقیم تھا۔ تو مسجد آباد رہتی ہے، لوگ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، گھر باقی رہتا ہے، اس کے مکین تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 60 کے آخر اور آیت نمبر 61 کے شروع میں فرمائی کہ وما نحن بمسبوقین، اور ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں، علی ان نبدل امثالکم، کہ ہم تم جیسے مثالیں تبدیل کر دیں، تم جیسے لوگ تبدیل کر دیں، تم جیسے دوسرے انسان ہم یہاں لے آئیں۔ آگے آیت نمبر 61 کے آخر میں فرمایا وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ہم تمہیں پہنچا دیں ایسی جگہ میں، ایسی صورت میں جس کو تم جانتے نہیں ہو، تمہیں ایسی حالت میں پیدا کر دیں جس کو تم جانتے نہیں ہو۔ یعنی ہم تمہارے اس گھر کے اندر اور اس علاقے کے اندر دوسرے انسان لے آئیں، وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں ایسی صورت میں پیدا کر دیں جس سے تم واقف نہیں ہو، جس کو تم جانتے نہیں ہو۔ آج تم چلتے پھرتے انسان ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد تم مٹی میں مٹی مل جاؤ اور بوسیدہ ہڈیاں تمہاری ہو جائیں، اور تمہاری روح جو ہے وہ آج اس دنیا میں چل رہی ہے، ہنس رہی ہے، اور جسم میں دوڑ رہی ہے، بھاگ رہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ روح اللہ تعالیٰ واپس بلا لیں اور اس کو ایسے مقام میں پہنچا دیں جس کو فی الحال تم نہیں جانتے، اور وہ جنت کا ویٹنگ روم بھی ہو سکتا ہے، اور نعوذ باللہ جہنم کا ویٹنگ روم بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ہم تمہیں پیدا کر دیں ایسی زندگی میں جس کو تم جانتے نہیں ہو۔ اشارہ کر دیا کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن آگے ایک برزخ کی زندگی آنے والی ہے جس کو تم نہیں جانتے، اس سے آگے آخرت کی زندگی آنے والی ہے جس کو تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ تمہیں موت دے دے، تمہاری جگہ دوسرے انسان یہاں اس دنیا میں آ جائیں اور تمہیں یہاں سے منتقل کر دے، عالم برزخ میں پہنچا دے، اور اس عالم میں پہنچا دے جس سے فی الحال تم واقف نہیں ہو، اور جب وہاں پہنچو گے تو وہاں سے تمہاری آنکھیں کھلیں گی، تو وہ باتیں جو آج قرآن حدیث میں بیان کی جا رہی ہیں تم اپنی آنکھوں سے عالم برزخ میں اور عالم آخرت میں دیکھ لو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ہم تمہیں پیدا کر دیں ایسی زندگی میں جس کو فی الحال تم نہیں جانتے۔ آگے آیت نمبر 62 میں فرمایا
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور تم اپنی یہ پہلی زندگی تو جانتے ہو، تو تم نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے؟ یعنی تمہیں حیرانی ہو رہی ہے کہ کیا ہم دوبارہ پیدا ہوں گے، تمہیں حیرانی ہو رہی ہے کہ اس دنیا کے بعد بھی کوئی آخرت ہوگی، لیکن تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ جب تم اس دنیا میں نہیں تھے تو بھی تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں رکھا، 8-9 مہینے بعد نکالا، اور وہیں تمہارے جسم کے اندر روح پھونکی، یہ تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہو۔ تو وہ پروردگار کہ جس نے ماں کے پیٹ کے اندر روح پھونک دی، تو کیا وہ پروردگار اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ روح واپس لے لے، تمہارا جسم یہیں رہ جائے اور یہ روح واپس وہاں چلی جائے جہاں سے بھیجا گیا ہے؟ تو اس کو فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى، اور اس پہلی زندگی کو تو تم جان چکے ہو، فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تو تم نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے؟ اور تم اس پہلی زندگی کو تو جان چکے ہو تو تم نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے؟ یہ آیت نمبر 57 سے لے کر 62 تک کا بیان مکمل ہوا، اور میں اس کا ترجمہ ایک مرتبہ کر دیتا ہوں، کیونکہ آیت نمبر 57 سے 62 تک کا مضمون ایک ہے، پھر آگے جو آیتیں آ رہی ہیں آیت نمبر 63 سے لے کر اور آیت نمبر 67 تک، ان کا مضمون بالکل مختلف ہے، اور وہ تخلیق کا دوسرا مظہر ہے جس کو آگے ذکر کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا تو تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے دیکھی وہ منی جس کو تم ڈالتے ہو، جس کو تم ٹپکاتے ہو؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کو طے کر دیا ہے۔ وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم، اور ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں کہ ہم تم جیسے لوگ اس دنیا میں تبدیل کر دیں۔ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں ایسی زندگی میں پیدا کر دیں جس کو تم فی الحال نہیں جانتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى، اور تم اس پہلی زندگی کو تو جان چکے ہو، فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تو تم نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے؟ یہ آیت نمبر 57 اور 62 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کی تخلیق اور اس کی زندگی اور موت کا ذکر کیا ہے، جو قدرت کا ایک بڑا مظہر ہے جس کو صبح سے شام تک ہم اس دنیا میں دیکھتے رہتے ہیں، لیکن اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ آگے آیت نمبر 63، 64، 65، 66، 67 اور 68، 63 سے 68 تک اللہ سبحانہ و تعالی نے تخلیق کا ایک اور مظہر ذکر کیا ہے جو ہر انسان دیکھتا رہتا ہے، کہ ہم کوئی بیج ڈالتے ہیں تو ہمارا کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہم زمین تھوڑی سی نرم کر لیں اور اس کو تھوڑا سا پانی دے دیں، اور جب وہ زمین نرم ہو جائے ہل چلائیں، اور زمین کو نرم کرنے کے بعد اس میں بیج اندر ڈال دیں یا پودے چھوٹے چھوٹے اس کے اندر لگا دیں، اور پھر اس کے بعد ہمارا کام ختم ہو جاتا ہے۔ اب صرف پانی دینا باقی رہ جاتا ہے کہ وقتاً فوقتاً پانی دیا جائے، وہ بھی اس وقت جب کہ بارانی زمین، جب کہ وہ نہری زمین ہو یا ٹیوب ویل کا پانی ہو۔ لیکن اگر بارانی زمین ہے تو اس وہاں تو پانی ہوتا ہی نہیں، آسمان کے پانی ہی کا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ تو کسان صرف اتنا کرتا ہے کہ بیج زمین کے اندر ڈال دیتا ہے، زمین کو ہل چلا کر نرم کر دیتا ہے بیج اندر ڈال کر، اور وقتاً فوقتاً پانی دے دیتا ہے اگر اسے میسر ہو۔ لیکن اس بیج کو پھاڑنا، پھر اس کے اندر سے پودا نکالنا، پھر اس پودے کو بڑھانا، پھر اس کی کونپلیں بنانا، پھر اس کی شاخیں بنانا، پھر اس کے اوپر دانے اگانا یا
پھل یا سبزیاں اگانا یہ انسان کے بس سے باہر ہے اور کسان کے بس سے باہر ہے۔ تو کسان جو ہے وہ کاشت تو کر سکتا ہے، بو تو سکتا ہے، لیکن پیداوار اگا نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان بعض اوقات بیج ڈالتا ہے اور اپنی طرف سے ساری محنت کر لیتا ہے، لیکن پیداوار یا تو بالکل ہی نہیں ہوتی، یا ہوتی ہے تو برائے نام ہوتی ہے، اور انسان جو ہے وہ محروم رہ جاتا ہے، بلکہ نقصان اس کو ہو جاتا ہے۔ تو یہ منظر کھینچا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نمبر 63 سے 68 کے درمیان۔ تو ارشاد فرمایا افرأیتم ما تحرثون، کیا تم نے دیکھی وہ کھیتی جس کو تم کاشت کرتے ہو، کیا تم نے دیکھے وہ بیج جس کو تم بوتے ہو۔ حرث یحرث کے معنی ہوتے ہیں بیج بونا، کاشت کرنا۔ تو انسان تو صرف یہ کر سکتا ہے کہ بیج بو دے یا کاشت کر دے، لیکن اسے اگانا یہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افرأیتم ما تحرثون، کیا تم نے دیکھا بھی وہ بیج جس کو تم بوتے ہو، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں۔ عجیب جملہ فرمایا اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں۔ تو اشارہ کر دیا کہ تمہارا کام جو ہے وہ صرف کاشت کرنا ہے، اگانا تمہارے بس سے باہر ہے۔ اسی لیے ایک روایت کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، اگرچہ اس کی سند اتنی قوی نہیں ہے، یہ فرمایا گیا کہ انسان حارث تو ہے، زارع نہیں ہے۔ یعنی انسان کاشت تو کر سکتا ہے، بیج بو سکتا ہے، لیکن انسان پیداوار اگا نہیں سکتا۔ تو کسان ہوا یا باغ کا مالک ہوا یا مالی ہوا، وہ پودا تو لگا سکتا ہے، بیج تو بو سکتا ہے، کاشت تو کر سکتا ہے، لیکن پودا اگانا اور اس کے اوپر پھل لگانا اور دانے اگانا یہ کسان کے بس سے باہر ہے۔ اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا افرأیتم ما تحرثون، کیا تم نے دیکھی وہ کھیتی جس کو تم کاشت کرتے ہو، جس کو تم بوتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں۔ لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو چورا چورا کر دیتے تو تم تو تعجب کرتے رہ جاتے۔ یعنی اگر ہم چاہتے تو وہ کھیتی کی شکل میں نہ ہوتی، کوئی آگ اس کے اوپر آ جاتی یا سخت بارش ہو جاتی یا سخت ایسی دھوپ پڑتی کہ جس سے وہ جل کر کھیتی راکھ ہو جاتی، تو چورا چورا ہو جاتی، تو تم کیا کر لیتے۔ تو فرمایا لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو چورا چورا کر دیتے۔ حطام کہتے ہیں خشک چیز کو جو چورا چورا ہو جائے، تو دانے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ خشک ہو کر چورا ہو جائے کسی بھی کام کے نہیں رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہم نے کھیتی کھڑی کر دی ہے یہ ہماری قدرت کا نمونہ ہے، تم شکر ادا کرو۔ اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو چورا چورا کر دیتے، فظلتم تفکہون، تو تم تو تعجب کرتے رہ جاتے۔ تفکہون کا مطلب تعجب کے بھی آتے ہیں، اور تفکہون کا مطلب فضول بات کرنے کے بھی آتے ہیں، زائد بات کرنے کے بھی آتے ہیں۔ تو فظلتم تفکہون، تو تم تو صرف باتیں بناتے رہ جاتے، تم تو صرف تعجب کرتے رہ جاتے، تم تو صرف باتیں بناتے رہ جاتے۔ کیا باتیں بناتے؟ انا لمغرمون بل نحن محرومون، کہ ہم تو نقصان میں پڑ گئے ہیں بلکہ ہم تو محروم ہو گئے ہیں۔ انا لمغرمون، بے شک ہم نقصان میں پڑ گئے ہیں۔ غرامہ کہتے ہیں تاوان کو، نقصان کو۔ تو انا لمغرمون، ہمارے اوپر تو نقصان آ گیا ہے، ہم پر تو تاوان پڑ گیا ہے۔ تاوان اس لیے کہ بعض اوقات آدمی بیج بھی ادھار لے کر آتا ہے، پودے بھی ادھار لے کر آتا ہے، اور بجائے اس کے
کہ وہ پودے اگتے، کھیتی تیار ہوتی، باغ تیار ہوتا، جب وہ جل کر راکھ ہو گیا، چورا چورا ہو گیا، تو انسان کو سخت تاوان دینا پڑتا ہے، سخت نقصان ہوتا ہے۔ تو فرمایا تم تو باتیں کرتے رہ جاتے کہ ہم تو نقصان میں پڑ گئے ہیں، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم رہ گئے ہیں۔ تو یہ آیت ہیں 67 تک، آیت نمبر 67 تک اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ کھیتی کا ذکر کیا۔ آگے آیت نمبر 68 سے لے کر 70 تک، 68، 69، 70، ان تین آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تخلیق کا، اپنی تخلیق خداوندی کا، اپنی تخلیق کا ایک اور مثل ذکر کیا ہے، اور وہ یہ کہ تم یہ پانی دیکھتے ہو، یہ پانی تم پیتے ہو، ٹیوب ویل سے نکالتے ہو اور کنویں سے نکالتے ہو، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ یہ پانی کہاں سے آیا ہے؟ یہ سمندروں میں، بڑے زبردست قسم کے سمندر جو دنیا کے 3 حصوں پر محیط ہیں، صرف 1/4 حصے پر خشکی ہے، اس میں سمندر ہی سمندر ہے، کھارا پانی ہے، نمکین پانی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی قدرت سے اس کھارے پانی کو اٹھاتے ہیں، اس کو بھاپ بناتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو نمکین حصہ ہے، نمک ہے، وہ نیچے رہ جاتا ہے، اور صاف ستھرا میٹھا پانی اوپر چلا جاتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی وہ بھاپ کی جو شکل ہے، جو قطرے بھاپ کی شکل میں تبدیل ہوتے ہیں، اس کو بادلوں میں تبدیل فرماتے ہیں، پھر ان بادلوں کو جمع کیا جاتا ہے، پھر ان بادلوں کو روانہ کیا جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی خشک علاقوں میں ان بادلوں کو بھیجتے ہیں، اور وہاں وہ بارش برستی ہے، پانی برستا ہے، تو لوگ جوہڑوں میں جمع کر لیتے ہیں، ندی نالوں میں پانی بہنے لگتا ہے، اور بہت سارا پانی زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے، اور جب زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے تو وہ نیچے چلا جاتا ہے، اوپر کیچڑ رہ جاتا ہے، اور صاف ستھرا پانی نیچے اندر کنووں میں چلا جاتا ہے، پانی کے جو سوتے زمین کے اندر ہیں وہاں جمع ہو جاتا ہے۔ پھر جب انسان کو ضرورت ہوتی ہے تو کنواں کھودتا ہے یا ٹیوب ویل لگاتا ہے، اور وہ پانی جو آسمان سے برسا تھا اور اوپر کیچڑ کی شکل میں تھا، وہ صاف ستھرا پانی نیچے سے نکل آتا ہے، آدمی وہ پانی پیتا بھی ہے، اپنے جانوروں کو پلاتا بھی ہے، اور اپنے کھیتوں کو لگاتا بھی ہے۔ تو یہ منظر ہے سارا جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مگر ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب ہم پانی پئیں تو ایک دم نہ پئیں، بلکہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، یا کم از کم بسم اللہ پڑھیں، اور 3 سانس میں پانی پئیں، اور پھر 3 سانس میں پانی پینے کے بعد جب پانی ہم پی لیں اس کے بعد الحمدللہ کہیں۔ تو یہ شروع میں بسم اللہ کہنا اور الحمدللہ کہنا، یہ حقیقت میں اسی حقیقت کا اظہار ہے کہ یہ پانی جو ہم پی رہے ہیں یہ تو سمندر کا کڑوا پانی تھا، اور اللہ تعالی نے اس کو بھاپ بنایا، بادلوں کی شکل میں تبدیل کیا، اور پھر ہم تک پہنچایا، اور طرح طرح سے اس کو محفوظ کیا۔ پھر جب یہ بادل برستے ہیں تو بہت سارا پانی برف کی شکل میں اوپر ٹھنڈے علاقوں پر محفوظ کر دیا جاتا ہے، اور بڑے بڑے کولڈ اسٹوریج اللہ تعالی نے شمالی علاقوں میں بنائے ہوئے ہیں، وہاں برف کے پہاڑ ہیں، پھر جب گرمی ہوتی ہے تو وہ برف کا پانی پگھلتا ہے، اور ہمارے علاقوں میں جب وہ شمالی علاقہ جات ہیں وہاں برف کے پہاڑ ہیں اور گلیشیئر ہیں طرح طرح کے برف کے، وہ پگھلتے ہیں، اور وہ ندی نالوں سے بہتے ہوئے پورے خیبر پختونخوا کو سیراب کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پورے پنجاب کو سیراب کرتے ہیں، پھر سندھ میں داخل ہوتے ہیں دریا اور ندی نالے، اور پورے سندھ کو سیراب کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ سارا پانی سمندر میں جا کے گر جاتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی سمندر سے اس پانی کو بھاپ بنا کر اٹھاتے ہیں، پھر بادلوں کی شکل میں تبدیل کرتے ہیں، پھر اس کو برفانی علاقوں میں لے جا کر کولڈ اسٹوریج کی شکل میں جمع کر دیتے ہیں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔
تو یہ اتنی بڑی حقیقت ہے اور اتنا بڑا نظام ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ واقعہ کی ان 3 آیتوں میں ذکر کیا۔ آیت نمبر 68، 69 اور 70 میں فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے دیکھا وہ پانی جس کو تم پیتے ہو؟ جو پانی تم پی رہے ہو کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے دیکھا ہے وہ پانی جس کو تم پیتے ہو؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم نے اس کو بادلوں سے اتارا ہے یا ہم اتارنے والے ہیں؟ کیا تم نے اس کو بادلوں سے اتارا ہے یا ہم اتارنے والے ہیں؟ بادل کبھی کبھار آتے ہیں، پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں لیکن نہیں برستے۔ کراچی میں تو ہم یہ منظر دیکھتے رہتے ہیں کہ یہاں سے بادل گزرتے رہتے ہیں اور طرح طرح کے علاقوں میں جا کر برستے رہتے ہیں، اور کراچی کے اوپر سے بادل گزرتے ہیں، مگر کراچی والے میٹھے پانی سے بہت ہی محروم رہتے ہیں، بہت کم بارش ہوتی ہے تو پانی بہت کم ملتا ہے۔ تو یہ فیصلہ کہ یہ بادل کہاں برسیں گے، کتنا برسیں گے، تو یہ فیصلہ کیا انسان کرتا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم نے اس کو بادلوں سے اتارا، کیا تم نے یہ پانی بادلوں سے تم نے اتارا، کیا تم نے یہ پانی بادلوں سے اتارا ہے، ام نحن المنزلون، یا ہم اتارنے والے ہیں۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہتے تو اس پانی کو کڑوا کر دیتے۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہتے اس پانی کو کڑوا کر دیتے، فلولا تشکرون، تو تم شکر کیوں نہیں کرتے، تم شکر کیوں ادا نہیں کرتے؟ اور یہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو یہ بادل کا پانی، بارش کا پانی کڑوا کر دیتے، اس میں لطیف اشارہ کر دیا کہ اصل میں یہ پانی کڑوا ہی تھا اور سمندر کا پانی تھا جو پینے کے قابل نہیں تھا، بلکہ اور پیاس کو بھڑکانے والا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھاپ کی شکل میں ایسا اٹھایا کہ سارا نمک نیچے رہ گیا، اور جتنے بھی جراثیم تھے، گندگی تھی، وہ سب نیچے رہ گئی، اور فلٹر شدہ صاف پانی وہ بادلوں کی شکل میں تبدیل ہوا اور میٹھا پانی بن کر ہمارے اوپر برسا۔ تو اس کو فرمایا لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہتے تو اس پانی کو کڑوا کر دیتے تو تم شکر کیوں ادا نہیں کرتے؟ تو 68، 69، 70 ان 3 آیات میں پانی کا ذکر کیا گیا، تو یہ فرمایا گیا کیا تم نے دیکھا وہ پانی جس کو تم پیتے ہو؟ کیا تم نے اس پانی کو بادلوں سے اتارا ہے یا ہم اتارنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہتے اس پانی کو کڑوا کر دیتے تو تم شکر کیوں ادا نہیں کرتے؟ اب یہ آخری آیات رہ گئیں 71، 72، 73 اور آخری آیت 74 جو آج کے درس میں ہم نے پڑھی ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے آگ کا ذکر کیا ہے، اور عرب دنیا میں صحرا تھا اور لوگ سفر کیا کرتے تھے، ظاہر ہے اس کے وہاں ان کے پاس اس زمانے میں یہ ماچس اور یہ تیلی وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی کہ جب چاہیں ماچس جلائی اور آگ لگا دی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایسی قدرت کا وہاں انتظام فرمایا تھا کہ 2 درخت تھے جو صحرا کے اندر پائے جاتے تھے، اور وہ جگہ جگہ آرام سے مل جاتے تھے۔ 2 جھاڑیاں تھیں اور وہ جھاڑیاں عام طور سے مل جایا کرتی تھیں، ایک کا نام تھا مرخ اور دوسرے کا تھا عفار۔ مرخ اور عفار یہ 2 جھاڑیاں تھیں اور یہ عام صحرا کے اندر مل جاتی تھیں، اور جب مسافر سفر کرتے تھے تو اس مرخ اور عفار جھاڑی کو تلاش کر کے ایک جھاڑی کو دوسری جھاڑی سے رگڑتے تھے تو اس سے چنگاری نکل آتی تھی۔ جب چنگاری نکل آتی تھی تو کوئی خشک پتہ لگا دیتے تھے، وہ جلنے لگتا تھا اور پھر اسی سے آگ جلا لیتے تھے۔ تو کیسی قدرت ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی کہ آگ کا بھی انتظام کر دیا کہ یہ مسافر جو صحرا میں سفر کر رہے ہیں ان کے پاس
کوئی ایسا انتظام نہیں ہے کہ آگ یہ مہیا کر سکیں، اور کھانا پکانا ہے، گوشت پکانا ہے، شکار کرنا ہے یا اور کوئی چیز پکانی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جھاڑیاں پیدا کر دی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جھاڑی جو ہے وہ سرسبز ہوتی ہے، پانی سے پرورش کر پاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی جھاڑیوں کے اندر ایسی صلاحیت رکھ دی تھی کہ اگر ان جھاڑیوں کو ایک دوسرے سے رگڑا جائے تو اس سے آگ پیدا ہو جاتی تھی اور پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی بات سورہ یاسین کی آیت نمبر 80 میں بھی فرمائی گئی۔ سورہ یاسین میں یہ آیت گزر چکی ہے کہ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، اللہ ہی تو ہے جس نے سرسبز درخت سے تمہارے لیے آگ بنا دی۔ سرسبز جھاڑی ہوتی ہے اور سرسبز ہوتی ہے، سرسبز ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کے نیچے پانی سے اس کی پرورش ہو رہی ہے، اور وہ نیچے سوتوں سے اور جڑوں سے پانی کھینچ رہا ہے اور وہ جھاڑی پروان چڑھ رہی ہے، تو وہ سرسبز جھاڑی ہوتی ہے۔ اس جھاڑی کے حصے کو تم توڑتے ہو، ان جھاڑیوں کو آپس میں رگڑتے ہو تو اللہ تعالیٰ اسے آگ پیدا کر دیتے ہیں۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، اللہ ہی تو ہے کہ جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی، سبز جھاڑیوں سے آگ بنا دی۔ فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، تو تم اس درخت سے آگ جلا لیتے ہو۔ تو یہ بات تو سورہ یاسین میں آئی ہے، اور یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ، کیا تم نے دیکھی وہ آگ جس کو تم جلاتے ہو؟ أَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ، کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا تھا یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ یہ جھاڑیاں جو مرخ کی اور عفار کی عرب کے علاقوں میں پائی جاتی تھیں اور جن کو رگڑ کر آگ جلاتے تھے، کسی نے ان کو نہیں لگایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسافروں کے لیے انتظام فرمایا تھا کہ وہ دونوں جھاڑیاں پیدا کی ہوئی تھیں اور ان کو جلا کر ان کو ایک دوسرے سے رگڑ کر آگ جلا دی جاتی تھی۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا افرأیتم النار التی تورون، کیا تم نے دیکھی وہ آگ جس کو تم جلاتے ہو؟ انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا، اس کی جھاڑی کو تم نے پیدا کیا؟ ام نحن المنشئون، یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ اور یہ تو اس زمانے کی بات ہے، اور آج کل کے زمانے میں ہم اور آپ گیس جلاتے ہیں، سوئی گیس، تو یہ سوئی گیس میں نے پیدا کی تھی، آپ نے پیدا کی تھی، ہمارے ابا اور دادا نے پیدا کی تھی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کے اندر محفوظ رکھی تھی، اور طے کیا ہوا تھا کہ ایک وقت آئے گا، اس وقت میں یہ گیس نکالی جائے گی اور اسے آگ جلائی جائے گی۔ یہ جو ہم ڈیزل اور پٹرول اور مٹی کا تیل جلاتے ہیں اور اس سے جناب کھانا پکاتے ہیں، تو یہ مٹی کا تیل ہم نے پیدا کیا، کیا ہم نے زمین کے اندر رکھا؟ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ وہ حقائق ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ باقی کی آیت نمبر 71 میں فرمایا افرأیتم النار التی تورون، کیا تم نے دیکھی وہ آگ جس کو تم جلاتے ہو؟ انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا اس کی جھاڑی کو تم نے پیدا کیا یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین، ہم نے ان سب درختوں کو نصیحت بنا دیا اور سامان بنا دیا مسافروں کے لیے۔ یہ درخت عجیب نصیحت ہیں کہ جناب صحرا میں اگے ہوئے ہیں، آپ اس کے نیچے بیٹھ کر سایہ حاصل کر لیتے ہیں، بعض اوقات اس میں جنگلی پھل ہوتے ہیں، انسان بھی کھاتا ہے، اپنے جانوروں کو بھی کھلاتا ہے، پھر انہی درختوں کو ایک دوسرے سے رگڑ کر تم آگ پیدا کر لیتے ہو۔ یہ سب نصیحت ہی نصیحت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سامان تیار کیا ہے مسافروں کے لیے تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو رب کے احسانات تو دیکھو، اس کو فرمایا نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین، اور ہم نے ہی ان درختوں کو نصیحت بنایا اور سامان بنایا مسافروں کے لیے۔
کہ یہ درخت ہیں، جھاڑیاں ہیں، تم ان سے سایہ بھی لیتے ہو، ان کے جنگلی پھل بھی استعمال کرتے ہو، ان کے پتے بھی استعمال کرتے ہو، جانوروں کو کھلاتے ہو، اور ان کو آپس میں رگڑ کر آگ بھی پیدا کر لیتے ہو۔ یہ سب مسافروں کے لیے ہم نے صحرا کے اندر سامان رکھا ہوا ہے۔ وہ صحرا کے اندر طرح طرح کے جانور پائے جاتے ہیں، بعض جانور، اکثر جانور شریعت نے حلال کیے ہیں اور ان کو کھانا بھی جائز قرار دیا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک سامان رکھا ہے مسافروں کے لیے۔ تو فرمایا نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے اس کو نصیحت بنایا اور ہم نے اس کو سامان بنایا مسافروں کے لیے۔ آخری آیت ہے آج کے درس کی، یہ سب ساری باتیں ذکر کی اور فرمایا فسبح بسم ربک العظیم، تو پاکی بیان کرو اپنے رب کے نام کی جو عظمت والا ہے، تو پاکی بیان کرو اپنے رب کے نام کی جو عظمت والا ہے، تو پاکی بیان کر اپنے رب کے نام کی جو عظمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت کے مظاہر ذکر کیے، تخلیق کے مظاہر ذکر کیے کہ تم کس طرح منی اپنی بیوی کے رحم میں ڈالتے ہو، تو بچہ تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ اور تم جو یہ زمین میں بیج ڈالتے ہو، تمہارا کام تو بیج ڈالنا ہے، لیکن اس کی جو پیداوار ہے وہ ہم پیدا کرتے ہیں یا تم پیدا کرتے ہو؟ اور یہ جو سمندر کا پانی اٹھا کر ہم تم تک پہنچاتے ہیں، تو یہ پانی تو کڑوا تھا، ہم نے تم تک میٹھا کر کے پہنچایا، تو یہ بادلوں سے تم اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں؟ اور یہ جو تم آگ جلاتے ہو سوئی گیس کی یا پیٹرول کی یا ڈیزل کی یا مٹی کے تیل کی یا جھاڑیوں کو رگڑ کر آگ پیدا کرتے ہو، یہ تم پیدا کرتے ہو؟ ان سب چیزوں کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم نے پیدا کیا؟ یہ تخلیق کے مظاہر ذکر کیے اور پھر آخر میں فرمایا فسبح بسم ربک العظیم، تو پاکی بیان کر اپنے رب کے نام کی جو عظمت والا ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی فسبح بسم ربک العظیم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، کہ یہ آیت جو ہے اپنے رکوع میں کر لو، یعنی جب رکوع میں جایا کرو تو فسبح بسم ربک العظیم پر عمل کیا کرو، اور رکوع میں کہا کرو سبحان ربی العظیم، میں پاکی بیان کرتا ہوں اپنے رب کے نام کی جو عظمت والا ہے۔ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ جب سبح اسم ربک الاعلی کی آیت نازل ہوئی تھی، اس وقت میں آپ نے فرمایا تھا اجعلوها فی سجودکم، اس کو اپنے سجدے میں کرو، سجدے میں سبحان ربی الاعلی کہا کرو۔ تو آخری آیت جو آج کے درس کی ہے وہ آیت نمبر 74 ہے، اور اس میں فرمایا گیا فسبح بسم ربک العظیم، تو پاکی بیان کر اپنے رب کے نام کی جو عظمت والا ہے۔ تو آدمی شادی بھی کرے، مکان بھی بنائے، بچے بھی ہوں، کاش بھی کرے، اور جناب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی استعمال کرے، لیکن اسے اپنے رب کا نام لیتے رہنا چاہیے، اپنے رب کی پاکی بیان کرتے رہنا چاہیے جو عظمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 57 سے لے کر 73 تک قدرت کے مظاہر ذکر کیے اور آخر میں فرمایا کہ پاکی بیان کر اپنے رب کے نام کی جو عظمت والا ہے۔ ایک مرتبہ ترجمہ پھر سے سن لیجئے، آیت نمبر 57 سے 74 تک ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم نے دیکھی وہ منی جس کو تم ڈالتے ہو؟ کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کو طے کر دیا ہے، اور ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں کہ ہم تمہارے جیسے لوگ تبدیل کر دیں اور تمہیں ایسی زندگی میں لے جائیں جس کو تم نہیں جانتے، اور تم یہ پہلی زندگی کو تو جانتے ہو تو تم نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے؟ کیا تم نے دیکھی وہ کھیتی جس کو تم کاش کرتے ہو؟ کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو چورا چورا کر دیتے، تو تم تو باتیں بناتے رہ جاتے کہ ہمیں نقصان ہو گیا ہے، بلکہ ہم تو محروم رہ گئے ہیں۔
کیا تم نے دیکھا وہ پانی جس کو تم پیتے ہو؟ کیا تم نے وہ پانی بادلوں سے اتارا ہے یا ہم اتارنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہتے اس پانی کو کڑوا کر دیتے تو تم شکر کیوں ادا نہیں کرتے؟ کیا تم نے دیکھی وہ آگ جس کو تم جلاتے ہو؟ کیا اس کا درخت تم نے پیدا کیا یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے اسے نصیحت بنایا ہے، ہم نے ان درختوں کو نصیحت بنایا ہے اور سامان بنایا ہے مسافروں کے لیے۔ تو پاکی بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی جو عظمت والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے رب عظیم کی پاکی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صبح بھی شام بھی اٹھتے بیٹھتی بھی۔ اور اسی لیے سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ یہ مختلف کلمات ہیں تسبیح کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اختیار فرماتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔